اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بس آج ہم انشاءاللہ جی اپنا اگلا جو لیکچر ہے، ایک سیریز جو ہماری چل رہی ہے سائنس و قرآن کے حوالے سے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح لاسٹ لیکچر میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کچھ اب یعنی بایولوجی کے اوپر اور ڈی این اے کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لیولز آف آرگنائزیشن بنائے ہوئے ہیں، یعنی کس طرح سے ایک سطحیں بنائی ہوئی ہیں، تنظیمی سطحیں جنہیں آپ کہتے ہیں۔ تو آج اسی کے حوالے سے ایک تھوڑا سا آگے اس کو بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کہ جو زندگی ہے، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، وہ کس طرح سے دوام پاتی ہیں، کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف پرپیچویٹ کریں، یعنی وہ دوام پائیں۔ تین بنیادی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو زندگی ہے وہ اس دوام کی صلاحیت ہے اس کے اندر، یعنی وہ چلتی جا رہی ہے نسل بہ نسل۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں گے مادی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی ایک سیٹ لائف ہوتی ہے، جس کے بعد وہ اپنی ایک ارتقاء تک پہنچتی ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ بٹ زندگی کے کیس میں بڑا ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دوام بخشا، اور وہ ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ اس کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ذرائع مہیا کیے ہیں اور کس طریقے سے یہ چیز چل رہی ہے۔ سب سے پہلے اگین میں چاہوں گا کہ آپ ایک بہت اہم جو آیت ہے 41 سورہ 41 جی فصلت، اس کی 10 نمبر سے ہم شروع کریں بات۔ جی بالکل جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین۔ For it is who, after creating the earth, placed firm mountains on it above its surface۔ یہ وہی ہے جس نے کیا کیا کہ جب زمین کو بنانے کے بعد، اوپر ذکر آ رہا ہے زمین کی تخلیق کا، اس کے بعد کیا کیا، اس کے اوپر زمین کے اوپر پہاڑ رکھے اینڈ bestowed blessings on it۔ اور یہ لفظ جو ہے نا بارکا، اس کو بہت زیادہ بار بار اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بارکا وہ لفظ ہوتا ہے جس کے اندر نہ صرف ثبات شامل ہوتا ہے بلکہ نمو بھی شامل ہوتی ہے، یعنی وہ چیز جو ہر وقت آپ کے لیے کیا کر رہی ہے، ثبات بھی پرووائڈ کر رہی ہے اور آپ کے لیے اس کے اندر نمو بھی شامل ہے، یعنی اس کے اندر آپ کا بڑھنا پھلنا پھولنا سب کچھ شامل ہے۔ تو وہ چیز برکت کے معنوں میں آتی ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور پھر کیا کیا، and equitably apportioned its means of subsistence to all who would seek it۔ تو ہر سوالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے اندر اس کی نیڈ کے حوالے سے، یعنی اس کی قوت کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے، اس کے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی ہر سٹیج کے اوپر جو اس کی ربوبیت کے لیے ضروری سامان تھا، وہ ہر ڈھونڈنے والے کے لیے، ہر سوالی کے لیے زمین میں پھیلا دیے۔ سیلف پرپیچویشن جو ہے یا کسی بھی چیز کے دوام کے لیے، خاص طور پہ جب ہم زندگی کے دوام کی بات کرتے ہیں، 3 عمل بڑے ضروری ہیں۔ ایک عمل جو ہے جو ہم نے پیچھے بھی دیکھا، جسے آپ کہتے ہیں اسٹیڈی اسٹیٹ کنٹرول، یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو طبیعیاتی طور پہ یا کیمیائی طور پہ، وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مقابلہ کرے۔ ایک جسم جو ہے وہ اس حالت میں رہنے کے لیے اس کو بہت سی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ بیماریاں ہیں یا کوئی بھی کیمیاتی تبدیلیاں ہیں، تو اس کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ قابلیت ہو اس جسم میں یا اس چیز میں، زندہ چیز میں، کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ تولیت ہوتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو زمانے اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پھیلانا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک اگلی زندگی کی شکل میں دوبارہ سے اس کی نمود ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے اڈیپٹیبلٹی، کہ ماحول کے حوالے سے جو چینجز آتی ہیں، جیسے کبھی گرمیاں کبھی سردیاں، یا آپ کو پتہ ہے زمین کے اوپر کلائمیٹک چینجز آتی رہتی ہیں، تو ہر خطے کے حساب سے اور ہر ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرے۔ تو ہم نے اس میں پہلے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ کس طرح سورج کی روشنی کی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع انسان کے اندر یا جسم کے اندر پیدا کیے جو کیمیاتی طور پہ اس کو سورج کی اور شعاؤں کی جو اس کی خطرناک ریز ہیں ان سے پروٹیکٹ کرتی رہی ہے لائف کو، اور اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں۔ تو بہت سی یہ جو ایبلٹیز ہیں، ان سب کا دار و مدار کس چیز پہ ہے، جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہے اس کے جینز کے اوپر، اس لائف کے جینز کے اوپر۔
اچھا یہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جینز کنٹرول کرتے ہیں یہ سارا کچھ. جینز بیسیکلی کیا چیز ہے؟ جینز ہم نے دیکھا تھا کہ جینز ڈی این اے کے پورشن کو کہتے ہیں. ڈی این اے جو ہم نے دیکھا تھا کہ ڈی آکسی نیوکلیائک آکسی رائبو نیوکلیائک ایسڈ جو ہے اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت ابیلٹی رکھی ہے کہ وہ ایز بلو پرنٹ کام کرتا ہے زندگی کا. یعنی وہ ایک گھر کے نقشے کی طرح ایک بلو پرنٹ کی طرح کام کرتا ہے ہماری زندگی کو چلانے کے لیے. اس سے پہلے آپ کو ہم نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا کہ ایک زمانہ گزرا جب کچھ چیزیں جنہیں آپ کہتے ہیں زندہ خیز مادے اکٹھے ہو گئے اور پانی اور معدنیات کے ملاپ سے ایک زندگی فارم ہو گئی. لیکن اس زندگی نے اپنا فنکشن کیسے پرفارم کرنا تھا, کس طریقے سے اس نے آگے بڑھنا تھا, یہ چیز پاسبل اس وقت ہوئی جب ہم نے نیوکلیک ایسڈ کی تخلیق ہوئی. نیوکلیک ایسڈ جو ہے بیسیکلی ڈی این اے کو کہتے ہیں, اور اس کے باقی جو باقی سارے اجزاء تھے زندگی کے اجزاء ایک سیل کے اندر اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اور وہ کنٹرول کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ سیل نے نہ صرف اپنے آپ کے فنکشن پرفارم کیے بلکہ اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو جب اس کی ڈپلیکیٹ ہوئی, کاپی بنی یا چیز ہوئی, تو ایگزیکٹلی سیم فنکشن آگے وہ ٹرانسفر ہوئے چیزوں کے. اچھا یہ چیز وہ سیل کے اندر جینز ہم کیسے کرتے ہیں, میں تھوڑا سا صرف ریوائز آپ لوگوں کی ریویژن کے لیے ایک تصویر میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ یہ چیزیں پاسبل کیسے ہوتی ہیں. جینز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے سیل کے اندر کروموسومز موجود ہوتے ہیں. کروموسومز جو ہوتے ہیں صرف 46 کروموسوم ہوتے ہیں ہر سیل کے اندر, اور وہ کس شکل میں ہوتے ہیں؟ ایک دھاگے کی شکل میں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ایک شکل ہے کروموسومز کی. میں انسائکلوپیڈیا ایک دیکھ رہے ہیں امیزنگ باڈی مشین کا, رابرٹ ونسٹن کے انہوں نے یہ لکھا ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ کروموسوم ہے, اور اس کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ نیوکلیوٹائڈ لگے ہوئے. یہ نیوکلیوٹائڈ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ کوڈ ہے لائف کا, اور یہ کوڈ جو ہے اس کے یعنی ان کروموسومز کے ان تھریڈز کے ساتھ بیسیکلی یہ جینز اٹیچڈ ہیں. ہر جو کروموسوم کے اندر یہ جو حصہ ہے یہ جین جو ہے اس سیل کا ایک خاص فنکشن کو پرفارم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے بیسیکلی 46 کی تعداد میں ہر سیل میں موجود ہوتی ہے, جو یہی رہتی ہے, یہ تعداد چینج نہیں ہوتی. یہ 46 کی تعداد میں ہر سیل جو ہوتا ہے, جب نیا سیل بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ درمیان میں سے اس کی ایک کاپی ختم ہو جاتی ہے, اور ایک حصہ آدھا حصہ یعنی 23 کروموسوم ایک حصے میں چلے جاتے ہیں, اور 23 کروموسوم دوسرے سیل میں چلے جاتے ہیں اس کی نئی, جب جو اس کی کاپیاں بنتی ہیں اس کے بعد. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جا کے وہ اپنی کاپی بناتا ہے. یعنی جو اس کا آدھا حصہ کروموسوم کا جب ایک نیا سیل اپنا اس کا جنم لیتا ہے اس سیل میں سے, تو آدھا حصہ ایک سیل کو منتقل ہوتا ہے, آدھا حصہ دوسرے سیل کو منتقل ہوتا ہے, اور وہ اپنی ہی جیسی ایک کاپی بناتا ہے, تخلیق کرتا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ نہ صرف اپنی کاپی بنائے بلکہ اس کے بعد وہ ایک اور کام بھی کر رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی پروٹین بنانا شروع کرتا ہے. اچھا پروٹین ایک بڑی مزیدار چیز ہے کہ پروٹین ایز خمیر کام کرتا ہے. پروٹین کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک جراثیم دوسرا جراثیم بنانے میں صرف 15 منٹ لیتا ہے, یا ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کی تخلیق صرف 1 ماہ میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ وہ جو خمیر بیچ میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ ماضی وجود میں آیا, جس کو بنانے کا کنٹرول ڈی این اے کے ہاتھ میں. ڈی این اے کیا کرتا ہے کہ ڈی این اے بیسیکلی اپنے ایک آر این اے کے ساتھ مل کے, یعنی اس کی طرح کی ایک نیوکلیک بیس ہوتی ہے جو بیسیکلی ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک مولڈ کا کام کرتی ہے, ایک کی کا کام کرتی ہے. وہ اپنی طرح کی اس کے اندر ایک کیز ہوتی ہیں خاص طرح کی, جیسا آپ پزل دیکھا ہوگا کہ پزل کے اندر آ کے وہی ٹکڑے فٹ ہوتے ہیں جو اس پزل کا حصہ ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ کیز جو ہوتی ہیں وہ پزل کی شکل میں اس سے پروٹین جڑتے جاتے ہیں, اور وہ اپنی وہ پروٹین کی کاپیاں بناتی جاتی ہیں. ایک وہ اپنی کاپی بنا رہی ہوتی ہے اپنی ہی جیسی, اور پھر پروٹینز کی کاپیاں بناتی ہیں. اور پروٹین کیا کرتے ہیں؟ پروٹین انزائمز کا کام کرتے ہیں. انزائمز جسم میں کیا ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی سانس لینے کا عمل کرنا ہے یا کوئی بھی آپ نے حرکت کا عمل کرنا ہے جس کے اندر کیمیائی تعامل شامل ہوتا ہے, کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن باڈی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے انزائم سے. اسی طرح سے ہم دوسری جو چیزیں فار ایگزامپل اگر آپ کے وٹامنز ہیں یا کوئی بھی اس کے اندر آپ کے ہارمونز ہیں, جو کوئی بھی چیز باڈی کے اندر ہے, وہ سب کا جو کنٹرول ہوتا ہے کہ سیل کے اندر کتنی تعداد میں کسی وٹامن نے داخل ہونا ہے, کسی پانی نے داخل ہونا ہے, کسی معدنیات نے داخل ہونا ہے, یا وہ گروتھ فیکٹرز جو ہارمونز جنہیں ہم کہتے ہیں
انہوں نے کس طرح سے باڈی کے اندر کسی جگہ پروڈیوس ہو کے باقی جسم پہ اثر انداز ہو رہا ہے اس کی گروتھ کو انشور کرنے کی جہاں ضرورت ہے وہاں پہ. تو وہ سب کچھ کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے جینز کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو جینز کو بیسیکلی ہم نے بڑی تفصیل میں دیکھا تھا کہ وہ چیزیں جینز جو ہوتے ہیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انفارمیشن سٹور کی ہوئی. ہر سیل کے اندر ایک ایکٹیو حصہ ہوتا ہے کروموسوم کا, وہ جین جو ہوتا ہے اسٹرینڈ آف ڈی این اے جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کے فنکشن کو. اور یہ بڑی خوبصورت ایک چیز ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بنیادی ایک ہائر لیول باڈی کے اندر, ایک کثیر الخلیہ جسم کے اندر جیسے کہ ہمارا جسم ہے, اس کے اندر جو سیل لیول پہ خلیے کے لیول کے اوپر جو کنٹرول فنکشن ہے اس کے اندر ایک وحدت ہے. سیلز ایک وحدت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ ٹشو بناتے ہیں, ٹشو ایک وحدت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ آرگن بناتے ہیں, اور پھر ہائر لیول پہ جا کے ہم جیسی ایک باڈی تشکیل پاتی ہے اور وہ اپنا فنکشن کیا پرفارم کر رہی ہوتی ہے کہ نہ صرف اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی خطرے والی چیزوں کا مقابلہ کر سکے, اپنے آپ کو ایک اسٹیڈی اسٹیٹ میں رکھے. دوسرا کیا ہوتا ہے جب وہ تولیت کے عمل سے گزرتی ہے تو ہر چیز ایک نفس واحدہ کی اسٹیج سے ہو کے گزرتی ہے. یہ ساری کی ساری سیل کے اندر جو کروموسومز ہوتے ہیں ایک سیل کے اندر پہلے جمع ہوتے ہیں اور وہ سیل جو ہوتا ہے ملٹی پلائی ہونا شروع ہوتا ہے. وہ سیل جو ہے بیسیکلی وہ ایک سیل اسی سے صرف جنم لیتی ہے, یعنی اسی سے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے اس سیل کی سٹیج سے گزر کے وہ آگے شروع ہوتی ہے اس کی تخلیق. تو یہ عمل بڑا زبردست, بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا نفس واحدہ کا, اور یہ بہت بڑا میریکل ہے. یعنی آج کی سائنس یہ بات جانتی ہے کہ ایک سیل کی حالت سے دوبارہ گزر کے جو ہے ہماری آگے تخلیق شروع ہوتی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4:1 کا, اگر آپ دیکھنا چاہیں میں ایک حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جی سورہ النساء 1 نمبر ہے. بابا ایک دعا کھولو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. او مین کائنڈ بی کاشیس آف یور سسٹینر. اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ہو ہیز کریٹڈ یو آؤٹ آف ون لیونگ اینٹی. جس نے کیا کیا ہے کہ آپ سب کو تخلیق کیا ہے ایک نفس واحدہ سے, ایک لیونگ اینٹی سے. اس کو بایولوجی کی ٹرم میں کہتے ہیں جو آپ کا ایک سیل ہے, ایک خلیہ ہے جو اس کے اندر مواد جمع ہوتا ہے اس تمام جسم کا, نفس کا, جس نے اگلی نسل کو اپنی انفارمیشن اور اپنا سارا بلو پرنٹ منتقل کرنا ہوتا. اس سٹیج سے جب گزرتی ہے لیونگ آرگنزمز تو کیا ہوتا ہے اس میں سے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کا جو زوج ہے, اس کا ساتھی جو ہے. اب یہ ساتھی ہم سمجھتے ہیں کہ زوج سے مراد خالی فیمیل ہوتی ہے, یعنی اس کی جو فیمیل ساتھی, میل فیمیل کا ساتھی میل ہوتا ہے اور میل کا ساتھی فیمیل ہوتا ہے. دونوں کے لیے زوج یوز ہوتا ہے لفظ. تو اس لحاظ سے وہ چیز جو کسی بھی مطلب کوئی بھی چیز کا جو آغاز ہے وہ ایک سنگل نفس واحدہ سے ہوتا ہے, اور اسی سے اس کی دوسری صنف یعنی اپوزٹ صنف جو ہے وہ بھی اسی سیل سے نکلتی. یہ چیز ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لائیں گے اس چیز کو, جو یہ بنی ہوئی ہمارے میتھس کے شاید ہم جو کہانیاں جو بنی ہوئی بائبل کی جس کو ہم نے بہت سنجیدہ طریقے سے اپنے مذہبی ہمارے جو حلقے ہیں اس کو لیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں نفس واحدہ سے گزرتا ہے, ہر صنف جو ہے گزر کے بنتی ہے, تخلیق پاتی ہے. جس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی نفس واحدہ سے نہ صرف آپ خود بلکہ اس کا میٹ نکلتے ہیں, اور پھر آؤٹ آف دا ٹو اب دونوں سے کیا ہوتا ہے, دونوں کی وجہ سے کثیر تعداد میں آدمی اور عورتیں وہ بھی جنم لیتے ہیں. یعنی آگے پھر وہ نسل چلتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے. اینڈ ریمین کاشیس آف گاڈ. اگین اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا.
in whose name you demand from one another your rights, یعنی اللہ کے نام پہ آپ ایک دوسرے سے اپنے رائٹس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں, رائٹس مانگتے ہیں, اینڈ آف دیز ٹائز آف کنشپ, اور اسی کی وجہ سے آپ کے رشتے داریاں طے پاتی ہیں. ویریلی گاڈ از ایور واچفل اوور یو, بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ہارمونز اور وٹامنس کے حوالے سے میں نے بات کی, یعنی ایک تو امور سے نہ صرف خود اپنی جیسی کاپیاں تشکیل دے رہے ہوتے ہیں, پھر وہ پروٹینز بنا رہے ہوتے ہیں. پروٹین بیسیکلی کیا ہوتا ہے, سیل کے اندر جو آپ سمجھ لیں کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح کا اسکیلیٹن کا اسٹرکچر ہوتا ہے. ایک سیل میں پروٹین ایک اسکیلیٹن کی طرح اس سیل کی ساخت بناتی ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس سیل کے اندر نشاستہ اور جو ہمارے پولیسیکرائڈز اور جنہیں آپ کہتے ہیں فیٹس, وہ جمع ہوتے جاتے ہیں ایز بلڈنگ مٹیریل. مین چیز جو ہے وہ ڈی این اے ہے جو پروٹین بنا کے اس سیل کی شکل بناتی ہے, اس کا فنکشن ڈیفائن کرتی ہے, اور باقی جو چیزیں اس کو خوراک کے لیے اس کے اندر جمع ہوتی جاتی ہیں. اور پھر یہی سیل انزائمز بناتا ہے, یعنی وہ انزائم جیسے آپ نے کبھی خمیر کا نام اردو میں سنا ہے, جس سے آپ فار ایگزامپل نان کے لیے استعمال کرتے ہیں, خمیر ڈالتے ہیں آٹے کے اندر, تو پروسیس کو فاسٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. تو وہ ریئیکشن جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں, یا جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی حرکت کر رہے ہیں, اپنا چل رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, وہ کیمیکل ریئیکشن کے لیے ہر چیز میں کہیں نہ کہیں باڈی میں انزائم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ انزائم بھی ڈی این اے ڈائریکٹلی پروٹینز کی شکل میں بنا رہا ہے. تو دوسرا کیا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ سیل کے اندر کس چیزیں انٹر ہونا اور کس چیزیں نکلنا ہے, اس چیز کی داخلے اور انٹریز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور وہ انٹریز کی کنٹرول کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ وٹامنس جو ہمیں ملتے ہیں, پھلوں سے ملتے ہیں یا دوسری چیزوں سے, انسان اپنی باڈی سے باہر سے چیزوں سے لیتا ہے, کسی جانور کے کھانے سے لیتا ہے, یا وہ کسی پھل یا سبزی کھانے سے لیتا ہے, وہ نیوٹرینٹ وٹامنس جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے اسمال اماؤنٹس کے اندر, وہ بھی ان کا داخلہ سیل کے اندر کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, ڈی این اے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ ہارمونس, آپ نے کئی ہارمونس کا نام سنا ہے, فار ایگزامپل ہمارے آپ نے پیچوٹری گلینڈ کا نام سنا ہے جو دماغ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. وہ نہ صرف خود ایک گلینڈ ہے, بلکہ وہ اس کو اردو میں گلینڈس کو میں آپ کی بتاتا ہوں, رطوبت کہتے ہیں. رطوبت کا مطلب سیکریشنز کہتے ہیں, یعنی کچھ سیکریشنز اس طرح کی ہوتی ہیں جو جسم کے اندر ہی رہ جاتی ہیں, بلڈ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. کچھ سیکریشنز جو ہوتی ہیں وہ باہر نکل جاتی ہیں, جیسے اب تھوک کی شکل میں یا دودھ کی شکل میں, یا اور چیزیں سیکریشن باڈی کے اندر سے نکلتی ہیں. تو پیچوٹری گلینڈ وہ چیز ہے جو آپ کے دماغ کے ساتھ, وہ گلینڈ آپ کی باقی رطوبتوں کو جسم کے اندر جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور خود بھی جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. اس طرح سے آپ کی ایڈرینل گلینڈ ہے جو آپ کی گردوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے, یا آپ کی یہ گلے کے اندر ایک تھائرائڈ گلینڈ اٹیچڈ ہوتی ہے. اس طرح اور بہت سی گلینڈز ہیں جو باڈی کے اندر اٹیچڈ ہیں, موجود ہیں. ان سب کا کیا ہوتا ہے کہ اس ہارمون کا اثر باڈی کے باقی جسم کے باقی سیلز کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, یعنی جس سیل میں وہ پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے علاوہ دوسرے سیلز پہ بھی وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا کر رہی ہوتی ہے ان چیزوں کی وجہ, اور ان چیزوں میں ایک توازن ہے. یعنی اگر کوئی ہارمون اگر بڑھتا ہے اور سیل کے فنکشن کو تیز کرتا ہے, تو ایک ہارمون اس کے سیل کے فنکشن کو سلو ڈاؤن نہیں کر رہا ہوتا, بیلنس کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں توازن میں لے کے آتی ہیں باڈی کو. تو ایک آپ کو ایک وحدت نظر آتی ہے, یعنی پوری باڈی کے جتنے خلیے ہیں وہ ایک وحدت کے تحت ایک انٹیگریٹڈ فنکشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہماری باڈی کو کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا, یہی جو انٹیگریشن ہے اگر آپ انسانی پہلو میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انسان کو بھی اسی انٹیگریٹڈ میتھڈ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک ایگزامپل صرف آپ کو دوں گا, اس کے بعد ہم اس انسانی پہلو پہ آتے ہیں. ایک رطوبتوں کے حوالے سے ایک بڑا اچھا, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1666 میں میرے خیال ہے آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. جی, سورہ نحل میں وَإِن لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. وَإِن لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بینی فرسن و دمن لبنن خالصن سائغن للشاربین. تو یہاں پہ ایک بہت اچھی ایک ہمیں اگزامپل مل رہی ہے
جس میں اللہ تعالیٰ ہماری نشاندہی کر رہے ہیں. اینڈ بیہولڈ ان دا کیٹل، یعنی آپ جانوروں میں یہ دیکھتے ہیں، دیر از انڈیڈ اے لیسن فار یو، آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ وی گیو یو ٹو ڈرنک آف دیٹ وچ از سیکریٹڈ ود ان دیئر ویلیز بٹوین دیٹ وچ از ٹو بی ایلیمینیٹڈ. یعنی فرض کی بات کر رہے ہیں. فرض وہ ہوتی ہے جو بیسیکلی آپ کا فضلہ ہوتا ہے، بال، یہ فضلہ جسے کہتے ہیں نا آپ، جو آپ کا ویسٹ ہوتا ہے، اور لہو کے درمیان کی ایک چیز، یعنی لہو کے درمیان کی چیز، یہ وہ رطوبت کی بات ہو رہی ہے، سیکریشن کی بات ہو رہی ہے، جو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، پیور ملک، ایک بہترین خالص دودھ، پلیزنٹ ٹو دوز ہو ڈرنک اٹ، یعنی پینے والوں کے لیے وہ ایک بہترین ایک ڈرنک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اسی جسم سے نکال کے دے رہے ہیں. کتنی زبردست بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ کس طرح کی اللہ نے باڈی بنائی. خون کی ناری ہے جی، کھانے کی ناری، درمیان میں سے دودھ کی ناری ہے. یہ اللہ، کیا بات ہے، انسان کا اندازے مقرر کر رکھے. جی جی. جبکہ انسان کی بدقسمتی یہ رہی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی بلا واسطہ ہمیں انبیاء کے ذریعے سے ہمیں ہماری پہنچاتے رہے تعلیم، ہمیں وہ لیسنس بھیجتے رہے، وہ ایک عمل کرنے کے لیے ایک بہترین قسم کی ہدایات بھیجتے رہے، جس کے تحت انسانی معاشرہ جو ہے ایک وحدت بن سکتا ہے اور ایک اپنے ارتقاء تک پہنچ سکتا ہے. اسی طرح جس طرح سے ہمیں کائنات کی ہر چیز نظر آتی ہے کہ وہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس میں ایک وحدت ہے اس نظام کے اندر. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس میں ذرا سی بھی کوئی آپس میں وہ ٹکرانے کا، تصادم کا اس میں، ورنہ وہ اندیشہ پیدا ہو جائے گا اور کوئی بھی چیز اپنا فنکشن صحیح طرح سے پرفارم نہیں کرتی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ 42، 13 اور 14 اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں جی جی، حکم جو دیا گیا تھا نا انسان کو، وہ میں سے بات کر 623 پیج جی. 19 شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی وحدت کیا کہا تھا، درس دیا تھا اور کہا تھا ان میٹرز آف فیتھ کہ دین کے معاملات میں کیا کرو. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے He has ordained for you that which he had enjoined upon Noah. یعنی اب یہ وحدت دکھ رہی ہے آپ کو کہ نوح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی دی تھی یا شریعت دی تھی وہی ہمارے لیے. And into which we gave thee, O Muhammad, insight through revelation. یعنی وہی چیز جو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا تھا، وہی کام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کرنے کا. اور as well as that which he had enjoined upon Ibrahim، وہی کام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کرنے کا کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کرنے کا کہا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کرنے کا کہا. اور کیا کہا؟ steadfastly uphold the faith، کہ دین کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں، and do not break up your unity there، اور اپنی وحدت کو مت توڑیں. And even though that unity of faith to which thou calls them appears oppressive to those who are wont to ascribe to other beings or forces a share in his divinity. یہ وحدت حالانکہ ان لوگوں کو بہت بری لگتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کو نیچے لے آتے ہیں اس کی سطح سے، اور اس کے جو ناخدا ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ آپ ہستیاں بناتے ہیں، ان کی سطح ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں، خود ساختہ خداؤں کو. God draws unto himself everyone who is willing، یعنی جو بھی اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنا رستہ دکھاتا ہے، اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. guides unto himself everyone who turns unto him، جو بھی اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو رستہ دکھاتا ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ.
اب اگلی حالت آپ دیکھ لیں کہ یہ یونٹی ٹوٹتی کیوں ہے. اینڈ دے ہو بریک دیئر یونٹی آؤٹ آف میوچل جیلسی. ایک دوسرے کے حسد میں یہ یونٹی ٹوٹتی ہے. اونلی آفٹر دے ہیڈ کم ٹو نو دا ٹروتھ. جبکہ ان تک سچائی حقیقت پہنچ چکی ہوتی. یعنی کتاب اللہ پہنچ گئی, نبی نے ان کو شرح بتا دی, اور اس کے بعد اس کے جانے کے بعد وہ ایک دوسرے سے حسد میں پڑ جاتا ہے, بغیم بینہم, بغاوت پہ اتر آتا ہے. اور وہ اس عداوت کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے ایک جیلسی کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, اس وعدت کو توڑتے ہیں. اینڈ ہیڈ اٹ ناٹ بین فار اے ڈکری, اگر اللہ نے یہ چیز قضا نہ ٹھہرا دی ہوتی پہلے, دیٹ ہیڈ آلریڈی گون فورتھ فرام thy سسٹینر until a term set, ایک وقت مقرر تک کے لیے, all would indeed have been decided between them. یعنی اللہ اس بات کا پھر فیصلہ کر دیتے کہ کون حق پر ہے اور کون اس پہ گمراہی میں. As it is, behold, they who have inherited their divine right from those who preceded them are now in grave doubt. یعنی وہ لوگ جو ہیں جن کو یہ چیز ملی تھی, یہ شرح ملی تھی, یہ اوپر سے جو چلتا ہوا دین جن تک پہنچا تھا, اب وہ کیا ہے, وہ ڈاؤٹ میں پڑ گئے ہیں, شک میں پڑ گئے ہیں. اماؤنٹنگ ٹو سسپیشن, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی بنی بنائی چیزیں, اینڈ اباؤٹ وٹ اٹ پورٹینٹس, اور اس کے مطلب جو ہے وہ اس کو وہ اس کے اندر سے اس کے والے سے شک میں پڑے ہوئے. ایک اسی طرح کی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں 103 میں بھی چیز نظر آتی ہے. See, 79. 103 نمبر آئے تھے. 77 میں واعتصموا بحبل الجمیع. سمجھ آ گئی ہے, جی, رسی کو پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, and hold fast all together unto the bond with God, and do not draw apart from one another. یہ دوبارہ ہمیں اللہ تعالیٰ وحدانیت واحد یعنی یونٹی, دین کے اندر یونٹی کی وہ ہمیں دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو. اور یہ بات ہمیں اگر ہم دیکھنی ہو تو 6:159 میں بھی نظر آتی ہے, 6:159 میں. یہ جہاں کہا جا نا وہاں میں اخوانکم کنتم ولا شمر حفرہ من النار کے بڑے والے ہیں کہ تم جہنم کی طرف کھینچ رہے تھے. جی, تو یہ بغجہ قرآن پہ ہوا ہے. جی, 6:159 میں سورہ الانعام کی 159 آیت ہے. 83 صفحہ. یہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. یہ وہی بات, verily as for those who have broken the unity of their faith, یعنی جو لوگ بھی اپنے دین کو توڑتے ہیں, اس کی وحدت کو توڑتے ہیں, and have become sects, اور فرقہ ہو جاتے ہیں, thou has nothing to do with them. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اب ایسے لوگوں سے جنہوں نے بھی دین کے اندر کیا کیا, تفرقہ بازی کی اور دین کی وحدانیت کو توڑا, اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے, کون سا فرقہ جو ہے وہ غلط ہے. اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جہاں بھی فرقے بنائے آپ نے اور دین کے اندر آپ نے یعنی اس کی وحدت کو توڑا, وہاں آپ رسول اللہ کو کہہ دیا کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں, جس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بھی کوئی تعلق نہیں. اور یہاں پہ یہی ہے کہ behold their case rests with God, اب ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے, and in time he will make them understand what they were doing. یہی بات آپ کو 30, 31, 32 میں بھی نظر آ جاتی ہے, اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہاں بھی 30, 31, 32 جی, سورہ روم. جی, یہ بڑی نمائندہ آیات ہیں, یہ صرف آپ کو میں صرف یاد دہانی کے لیے, پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے دروس میں کہ شرک کے حوالے سے اور یہ تفرقہ بازی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. جی 518 صفحہ.
16 रूम में جی 518 جی منیبینا الیہ آیت جی یہ 30 31 31 کی 31 اور 32 31 سے 32 جی منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. آپ کیا کریں؟ اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں. اینڈ ریمین کانشیس آف ہم، اور اس کا تقوی اختیار کریں، ہر وقت اس کو ذہن میں رکھیں. اینڈ بی کانسٹنٹ ان پریئر، اور صلاۃ کو قائم کریں. اینڈ بی ناٹ امنگ دوز ہو اسکرائب ڈیوینٹی ٹو آٹ بسائڈ ہم من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. یہ مشرک کی اگلی اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشن دی ہے. یعنی اللہ نے کیا کہا تھا کہ مشرکین میں نہیں ہونا، وہ لوگ من الذین، اگلی آیت آپ دیکھیں، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے کیا کیا؟ دین میں فرق کیا، فرقے بنائے اور گروہ ہو گئے. اور یہ آپ دیکھ لیں یہ حالت، یہ کس کی ڈسکرائب کی جا رہی ہے حالت؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ ایگزیکٹلی وہی سائیکالوجی بیان کی جا رہی ہے کہ ہر فرقہ اس بات میں خوش ہے کہ وہ حق پر ہے. یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ یونٹی توڑ دی انہوں نے، دین کی وحدت کو توڑا، اور پھر فرقے اور گروہوں میں تبدیل ہو گئے، اور پھر اس بات پہ خوش ہیں. اینڈ ایچ گروپ ڈیلائٹنگ ان بٹ واٹ دے دیم سیلوز ہولڈ، اپنے بنائے ہوئے خیالات میں، اپنے بنائے ہوئے گروہوں میں وہ خوش ہیں. 110 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی آپ کو چیز نظر آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ حکم میں کوئی اور حکم شامل مت کریں. 18-26 110 پر 300 18 382 جی پیج نمبر 382 نہیں جی 371 جی 371 جی آیت نمبر، یہ آیت نمبر آخری آیت ہے میرے خیال میں. نہیں کہ کون سے کہہ رہے ہیں؟ 10 نمبر 110 نمبر 110 لاسٹ 18 کی 110 نا آخری. پہ ہی ہے. اس میں اور بھی مطلب آئی تھنک 2-3 جگہ پہ ہے لیکن یہ ہاں جی. ٹھیک ہے کافی. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. Say O Prophet, I am but a mortal man. میں ایک انسان ہوں. Like you, like all of you. یعنی رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات کلیئر کر دیں کہ میں آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں. It has been revealed unto me that your God is the one and the only God. میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ آپ کا رب ایک واحد رب ہے. Hence whoever looks forward to meeting his sustainer, تو جو کوئی بھی اپنے رب سے القاء کرنا چاہتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے، let him do righteous deeds، وہ کیا کرے؟ نیک اعمال کرے. and let him not ascribe unto anyone or anything a share in the worship due to his sustainer. اور اس کے رب، اپنے رب کے ساتھ کسی بھی ہستی کو یا چیز کو شریک مت ٹھہرائے. اللہ کو اس کی سطح پہ رہنے دیں، اور اپنے ان انسانوں کو یا ان خود تراشیدہ جو آپ کے قائد ہیں ان کو اتنا بلند نہ کریں کہ وہ اللہ کی ان میں خصوصیات ڈال لیں. ان چیزوں میں بڑا سختی سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا تھا، کیونکہ یہ جو وحدت ہے، وحدت عمل، اسی کی وجہ سے ہمارا جو نظام ہے یا ہمارا جو دین ہے وہ صحیح طرح سے چل سکتا ہے. اسی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی قوانین، حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گے. اور وہ اللہ نے جس طرح ہمیں بتایا ہے وہ جو ایک بلند آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں انسان سے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو اچیو کرے، اپنے ارتقاء تک پہنچے، وہ اسی دین اور وحدت کے ساتھ جڑ کے چل کے اس کے پیچھے وہ پہنچ سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے شرک کو کہا تھا یہ ظلم و نظیم ہے. یہ سورہ لقمان میں آیت ہے کہ یہ ان الشرک لظلم نظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ ظلم مت کریں اور دین کی وحدت کو مت توڑیں. اور جس طرح ہمارا جسم اور کائنات کی ہر چیز جو ہے ایک وحدت العمل کے تحت چل رہی ہے، انٹیگریٹڈ فنکشن کے تحت چل رہی ہے، آپ بھی چلیں. جزاک اللہ. بس آج کے لیے اتنا.